بکروں عمر عثمان و علی جس بات سے خدمت میں انہیں ابو بکر عمر عثمان و علی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے چاہے تو اشاروں سے میں مفتی صاحب سے گزارش کروں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو ہے نا وہ واقعہ سنائیں جو وہ پہاڑ کے پاس جنگ ہو رہی تھی تو وہ آئے تھے وہ غلام ہے نا ان کے بارے میں بتائیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور زمانہ میں جب آپ امیر المومنین تھے تو آپ نے ایک لشکر بھیجا ہوا تھا، مسلمانوں کا ایک لشکر جو جہاد کر رہا تھا کئی سو میل دور. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور جمعہ کے خطبے میں یہ فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. اتنا فرما کر آگے خطبہ شروع کر دیا اور پھر جب خطبہ ختم ہوا پوچھا گیا کہ حضور ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کئی سو میل جہاد میں مصروف ہیں، وہ تو وہاں لشکر لے کر گئے ہوئے ہیں، آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا. فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا جنگ کا منظر، میں نے دیکھا کہ دشمن پہاڑ کی طرف سے مسلمانوں کے لشکر سے پیچھے سے آ کر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو میں نے لشکر کے سالار کو آواز دی اے ساریہ اپنی پشت پہاڑ کی طرف کر دو تاکہ پہاڑ کی طرف سے پیچھے سے کوئی آ کر حملہ نہ کرے. اور جب کئی مہینوں بعد قاصد آیا اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا ایسا تم نے سنا تھا، تو کہنے لگا کہ اسی آواز کی وجہ سے تو ہمیں فتح نصیب کہ اگر ہم اپنی پشت پہاڑ کی طرف نہ کرتے تو دشمن پیچھے سے حملہ کر دیتا. تو فاروق اعظم منبر پر ہیں، مدینہ شریف میں ہیں، مگر نقشہ سارا جنگ کا سامنے ہے. یہ چاہے تو اشاروں سے چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت کاروں کی، یہ شان ہے خدمت کاروں کی. سرکار کا عالم جب سب
شمس رسالت روشن ہو کیوں کر نہ جلے پروانہ دل جب شمس رسالت روشن ہو کیوں کر نہ جلے پروانہ دل جب جشن مسیح کا عرب کے ذروں پہ انوار کی بارش ہوتی ہے کہتے ہیں کہ عرب کے ذروں پہ